سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد جس دنیا میں اس وقت موجود ہے منشاء الہی سے یہ ساری کی ساری دنیا ہے جو اسباب پر منحصر کرتی ہے. ہر چیز کا سبب موجود ہے جس کو آپ کوشش کہہ سکتے ہیں. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ کون کہہ دے تو ہو جاتا ہے, ہر کام ہو سکتا ہے. اللہ نے دکھایا بھی ہے اس دنیا کے اندر بھی, وہ قادر مطلق ہے. لیکن ہر چیز جو ہے وہ اسباب کے ساتھ چلتی ہے. کسی چیز کا آپ سبب اختیار نہیں کریں گے تو کام نامکمل ہو جاتا ہے. بارش سے بھی بھیگنا ہے تو اس کے اسباب استعمال کرتے ہیں آدمی. چھتری پکڑے گا, امبریلا لے گا, پھر باہر نکلے گا. مثال اکثر میں عرض کرتا ہوں خدمت. سردی آنے والی ہے تو سردی کے لیے اسباب استعمال کرتے ہیں آدمی. گرم کپڑے لیتا ہے تاکہ سردی سے بچ جائے. گرمی آتی ہے تو گرمی کے کپڑے پہنتے ہیں آدمی کہ گرمی سے بچ جائے. اور اس کے لیے کتنے بڑے اہتمام اور ہم نے کیے ہوئے ہیں کہ بھائی فیکٹری چل رہی ہیں, گرمیوں میں یہ کپڑا پہننا چاہیے, سردی سے بچے, زکام نہ ہو, نزلہ نہ ہو, سبب ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا تک یہ ہم اسباب استعمال کرتے ہیں. یہ ہے نا ہمارا عقل جو موقوف ہو جاتی ہے انسان کی, جب تو اس حالت میں چلا جاتا ہے شیطان, اس کی عقل پہ سوار ہو جائے نا تو پھر اس کا سوچ سمجھ سب پلٹ دیتا ہے, سب پلٹ دیتا ہے. بس اب ہمارے اختیار میں اس نے یہ دے دیا کہ بس یہ دنیا ہے, بس اسی سے بچنے کی کوشش کرو, یہیں پہ نقصانات سے بچو, یہیں سے فائدے کا اختیار کرو چیزیں. اور ساری معاملات ہمارے اس پر رکھ دیے اس نے, ایسا محدود کر دیا ہماری سمجھ کو اس نے. جانتے بھی ہیں, علم بھی ہے, پڑھتے بھی ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, اتنے چیزیں دینی باللہ پر میں دیتا ہے. بس دماغ موقوف ہے. پرسنٹیج نکال لے اب جو میں بات آپ سے کروں گا کہ آج ہمارا کیا حال ہے. اتنا اللہ پاک نے قرآن میں کس سے بیان کیے ہیں جہنم کے, آپ دیکھیں, سوچیں. ایسی کیسی آیتیں اتاری ہیں جہنم کے لیے اللہ نے کہ یہ ہوگا جہنم, خون اور پیپ پلائی جائے گی انسانوں کو, زنجیروں سے جکڑتا اس کو جہنم میں لے جائے گا. وہ کن کی کس سے؟ میں اور آپ ہیں. بارش کس کے لیے ہو رہی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے. بچنے کی کوشش کرتے ہیں. سردی کس کے لیے پڑ رہی ہے؟ ہمارے لیے. سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہ انسان ہے کہ تھوڑی دیر دنیا میں آگے اللہ نے بھیج دیا, اپنی سوچی بھول گئے. بڑا کوئی یہاں کی آگ سے بچنے کے لیے آپ دیکھنے ہم نے وہ لگائے ہوتے ہیں, ٹین ٹین کرتے رہتے ہیں چھتوں کے اوپر. کیا شاید یہ آگ لگ جائے تو ہمیں یہ بچا لے گا, بچ جائے گا, احتیاط کی. لیکن اس آگ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم نے بہت جلدی چلے جانا ہے, اس کا کوئی خیال ہے ہمیں یا نہیں ہے؟ اس کی بات سننے میں گوارا نہیں کرتے ہیں.
کہیں اس قسم کی بات بھی ہو نا تو آدمی کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی باتیں ہوئی، چلو یار آپ کا ڈراتے رہتے ہیں مولوی، تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے جو ڈرایا ہے قرآن کے اندر، اللہ نے تو نہیں آتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اللہ سوف تعالی. اللہ ایسے ایسے اللہ نے آیتیں بتائے کہ جہنم کی آگ کے آدمی جو ہوتے ہیں جن کے دل کھلے ہوتے ہیں تو وہ تو بے ہوش ہونے والے جو ہوتے ہیں آیتوں پر. یہ اللہ کیا بنے گا ہمارا. کبھی ایسا ہوتا ہے اتفاق سے کہ آپ موسم اچھا ہے مسجد میں آ جائیں، کسی گھر میں جا رہے ہیں آ جائیں تو ایک دم بادل ہے اور موسلادھار بارش ہونے لگے، کتنا فکر ہوتا ہے آدمی کو، یار میں گھر کیسے جاؤں گا، یا پتہ نہیں کتنے دن میں بارش رکے گی، میں تو بھیگ جاؤں گا، یا کیا ہو گیا، کپڑے گیلے ہوں گے نا بھائی، جا کے سکھا لینا. کاش ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جہنم کی آگ. میں حقیقتاً باتیں کر رہا ہوں اپنے آپ سے، تو کوئی فکر نہیں اس سے بچنے کا. اس میں کوئی دیر نہ آنے میں، مجھے بتائیں آپ دیر ہے کوئی آنے میں؟ ہمارا ایمان تو پہلا سبق یہ دیتا ہے، پہلا سبق یہ دیتا ہے کہ اس میں دیر نہیں ہے. اس میں دیر ہو سکتی کہ تیری پلک جو ہے وہ جھپ کے نیچے جائے پھر اوپر آئے، لیکن موت میں اتنی دیر نہیں ہو سکتی. اندازہ لگائیں کتنے قریب ہے کہ پلک جھپکنے میں بھی دیر ہے، لیکن اللہ کے قانون یہ ہے کہ موت آنے میں جو تیرا مقرر کر دیا ہے نا، تو پلک بھی ہم نیچے نہیں کرنے دیں گے اس کو. سبحان اللہ. پلک کو آرڈر نہیں ہوگا کہ نیچے ہو جائے. اتنی مہلت بھی انسان کو نہیں ملے گی کہ وہ سب باتیں آ جائیں گی جو قرآن نے بیان کی اللہ پاک نے. تو آج ہم اپنے ذہنوں کو ٹٹولیں کہ جو اصل چیز بچنے کی ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ. یہاں مر بھی جائیں جہنم جل جائیں تو شہیدی ہوں گے. اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے جہنم سے آگ سے جلنا ہی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا یہاں اسباب استعمال نہ کریں لیکن یہ عارضی دنیا کے اسباب ہیں. اس سے زیادہ جو اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے وہ جہنم کی آگ کے بچنے کے چاہیے. فکر ہے بھائی، سوچنے والی بات ہے. جہنم کی آگ سے بچنے کا ہمیں فکر نہیں ہے. زبردست آگ ہے جس میں پتھر ہیں، جس کے انسان ہوں گے آگ جلانے والے. جہنم کی آگ سے بچنا یہ گناہ ہر وقت ہمارے گرد جہنم کی آگ پھرتی رہتی ہے. گناہ جو ہم کرتے ہیں جہنم کی آگ ہے. اس وقت اس کی تپش بھی نہیں محسوس کر رہے، اس کی حرارت بھی محسوس نہیں کر رہے، اس عذاب کو محسوس نہیں کر رہے. ہر گناہ جو ہے وہ جہنم کی آگ بن جاتا ہے انسان کی. سمجھے نا یہ بات؟ اترتی دل پہ نہیں اترتی. فکر کرنا چاہیے نہیں. صرف اتنے آ جائیں ہم کہ بھئی یہ تو بہت بچنا چاہیے اس آگ سے. تو ہمیں اس آگ سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ آدمی گناہ پہ کنٹرول کرے. دیکھیں اللہ یہ گناہ جو ہے ہماری اجزاء سے ہوتے ہیں. ہم کیونکہ فکر نہیں کرتے تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ دشمن اس کو کیپچر کر لیتے ہیں. ہماری باڈی کو ہم ہی کرتے ہیں، آگ ہم ہی پیدا کر رہے ہیں. دشمن جو ہمارا عظیم ہے شیطان، وہ ہماری باڈی کو کیپچر کر لیتا ہے ان بہترین چیزوں کو جس سے الحمدللہ ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو کیپچر کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے. اور کنٹرول کرنے کے بعد اسی جگہ کو جو ہمیں جنتوں کے اعلیٰ مقام دے سکتا ہے اسی کو ہماری گناہوں کی فیکٹری بنا دیتا ہے. اتنی سٹوری ہے. وہی جو وجود میں اللہ نے ہمیں دیے ہیں گناہ نیکیاں کمانے کے لیے جو چیزیں دی نا اندر، وہ دیکھتا ہے کہ ان کی سمجھ ہی صحیح نہیں ہے تو موقع دیکھ کے اندر گیا اور اس نے اس کو کیپچر کر لیا. کیپچر کرنے کے بعد بس وہ مشین بنا دیتا ہے گناہ کی. اسی چیز سے جس سے ہم نے جنت لینی تھی اور اللہ کے قرب لینے تھے، وہی چیز ہماری جو ہے جہنم کی آگ کو پیدا کرے گی. ایسی باتیں تو اس میں سے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو بہت تیزی کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. اور اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی انسان کو، اتنی بڑی نعمت ہے کہ سبحان اللہ ہر سیکنڈ جو اس نعمت کے ایسے عظیم نعمت اللہ نے دی ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے رہتے ہیں. اتنی بڑی چیز اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، لاجواب چیز ہے. اور اسی مخلوق کو خاص طور پہ جو میرا بیٹھے
اس سے نوازا ہے. دل تو سب کو دے دیا, جانوروں کو دے دیا, چرندوں کو دے دیا, لیکن یہ جو چیز دی ہے انسان کو, سبحان اللہ, کہ اگر شیطان کے چنگل میں وہ چیز نہ جائے تو وہ تو اتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اور اگر شیطان اس کو پکڑ لے تو گناہ کی وہ مشین بن جاتی ہے, بلکہ سمجھیں منبع گناہ بن جاتا ہے. نہیں, میں جس کا نام لیں گے گناہ اسی مشین سے نکلے گی, ایک سیکنڈ کے اندر اوپر سے نیچے انسان کو تباہ کر دے گی. پتہ ہے آپ کو کیا چیز ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے اندر ہی ہے. اب دیکھنا ہم نے ہے کہ اس کو شیطان نے پکڑا ہے یا ہم اس چیز کو جو اللہ نے نعمت دی اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. کیا چیز ہے؟ زبان. بولے سبحان اللہ. کس نے کہا یہ بات؟ آپ نے کس چیز سے کہی یہ بات؟ کیا ہلایا؟ گدھا ہلا سکتا ہے, سانپ ہلا سکتا ہے, اس کی آواز آ سکتی ہے. سبحان اللہ. اس مخلوق کتنا بڑا اللہ نے رحم کیا, اتنی بڑی تعریف آپ سے کہلوا دی سبحان اللہ کی کہ زمین آسمان نور سے بھر گیا. کوشش کی, کوئی محنت کی, بتائیں دیکھا کیسی مشین ہے. ایسی نعمت اللہ پاک نے دی ہے زبان ہمیں الحمدللہ, کہ جو اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو فیکٹری نیکی کمانے کی, میں کیا کام کر رہا ہوں اس سے. سبحان اللہ. وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے سبحان اللہ, اس کا ہر لمحہ اتنا قریب جاتا ہے اللہ کے پاس, اتنا قریب کر دیتا اللہ سے. زبان ہلتی رہتی ہے اور نور ٹپکتا رہتا ہے. کتنا ضائع کیا ہم نے. دل کیا بھی قرآن کی تلاوت کریں, زبان ہلی. سبحان اللہ. سورہ یاسین شروعی, سورہ مزمل شروعی, سورہ رحمان شروعی, زبان ہل رہی ہے, پورا وجود جھوم رہا ہے الحمدللہ. نہیں چلو یار آج خود نہیں سنتے, کسی اور سے سناتے ہیں. ایک صحابی تھے, قرآن پڑھ رہے تھے, تو دیکھا آسمانوں پہ کچھ روشنی میں چراغ جلتے نظر آ رہے ہیں. ڈر گئے, بڑا پتہ کرنے لگا ان کا. تو سیدھے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ تو میں کل قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, جیسے میں بند کرتا تھا وہ روشنی بند ہو جاتی, میں کرتا تھا پھر روشنی چکتی تھی, سارے چراغ آسمانوں پہ گھوم رہے تھے. میں بتا رہا ہوں حدیث کا. تو اللہ کے نبی نے کہا, میرے پیارے صحابی تو کر کیا رہا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں کر رہا, میں تو یہ آپ پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے مست ہو کے اس کتاب میں مستی کے ساتھ اس کو پڑھ رہا تھا زبان کے ساتھ. کہتا ہاں یہ تو تھا عمل. کیا اخلاص تھا ان کے دلوں کے اندر, سبحان اللہ, کتنا نور تھا ان کی زبان میں. وہی قرآن پڑھ رہے تھے جو آج ہم پڑھتے. تو فرمایا تو وہ جو دیکھ رہا تھا چراغ, سارے فرشتے تھے ملائکہ آسمانوں پہ. اگر تو یہ کام کرتا رہتا تو زمین پہ لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے تو اسے مسافہ شروع کر دیتے. اتنے عاشق ہو کے تیری تلاوت. کیا چیز کری تھی تلاوت؟ دیکھا آپ نے کبھی غور کیا ہم نے اس زبان کے بارے میں کتنی زبردست چیز ہے؟ اور جب اس کو شیطان کیپچر کر لیتا ہے, یہ تو غافل آدمی ہے, پکڑ. جس وقت یہ مشین اس کے پاس چلی گئی تو اس سے جو چیزیں ہوتی ہیں ایسے ایسے بھیانک گناہ, غیبت اس سے, چغلی اس سے, اور جناب واحیات حرکتیں اس سے, گانے بجانے اس سے, عشق معشوقی اس سے, اور ایسی غصہ آیا تو اظہار زبان کر رہی ہے, گالی دینی تو زبان اظہار کر رہی ہے, خوشی ہے تو خوشی میں بدکاری غاص بغضی اس زبان سے کی جا رہی ہے. حقیقت یہ کہ خوشی کے موقع پہ, غم کے موقع ایسے گندے گندے لفظ نکالتے ہیں یہاں لوگ کہ آنکھ پھٹ جاتی ہیں انسانوں کی. ماں بہن بیٹھی ہوتی ہیں, مشین کی طرح گندی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. اتنا کیپچر کر لیا اس نعمت کو شیطان نے میرے بھائیوں, کہ وہ کمانے والی بات تو الگ گئی, تو جہنم کی آگ پیدا کر دی اس زبان سے. صحیح ہے غلط ہے؟ کیا کرتا ہے؟ غصہ دلاتا ہے, دلا کے اس نے کہا غصہ مزہ نہیں ہے, اس غصے کا تو مجھے مزہ نہیں ہے. لڑائی کراتے کرنے ابھی مزہ نہیں ہے. اس کو جب تک مزہ نہیں آتا جب تک اس غصے کا اظہار زبان سے نہ کرا دے, گندی گندی باتیں نہ کرا دے, بیویوں کو طلاق نہ دلا دے, گھروں کو بربادی نہ کرا دے, گھروں کے اندر فساد نہ کر دے,
دوستوں میں دشمنی نہ پیدا کر دے، ماں بیٹوں میں دشمنی نہ پیدا کر دے. پھر اتنے خون کے رشتے آپس میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ گالیاں دے رہے ہیں، بشار کر رہے ہوتے ہیں. کیا چیز ہے؟ وہی زبان جیسے ایک دفعہ سبحان اللہ نکلتا ہے تو نور نور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہے یا نہیں؟ پھر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے مشیر ہے حقیقت میں ہماری کیا ہے؟ زبان ہے. اور زبان پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سبب استعمال کرنا ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کریں، کیسے کنٹرول کریں. یہ ہم سبب استعمال کریں گے نا، ہر چیز کا نہیں ہوگا کہ گالی نہ نکلے بلکہ کیا نکلے؟ اللہ کا ذکر اس میں سے نکلے، اللہ کی تعریف نکلے. دیکھیں یہی زبان ہے. ہم نے اس زبان کو آزاد کرانا ہے دشمن سے. اس نے پکڑا ہے ہمیں اس زبان، ہماری فیکٹری، ہم پتہ نہیں چلتا، کو تو اندر رگوں میں گھومتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں کہاں تالے لگا دیتا ہے. یہ تالا نہیں ہے زبان پہ کہ کوئی اللہ کا نام آنے نہیں دے رہا، گالی اور نکالے جا رہا ہے. بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا ایسی گالی دیتے ہیں جیسے کوئی مینگو جوس پی رہا ہے، وہ ہنستے بھی جا رہے ہیں. وہ جی گیا حج پہ، ایک گالی، پھر فلاں کہتے جس نے کیا اس کو ایسے کیا، اس کو کیا میں ایسے کیا. اچھا جتنے انسان کی فطرت میں ہے، غصہ بھی آتا ہے، خوشی بھی آتی ہے، رنج بھی ہوتا ہے، کسی کی خلاف بات بھی آتی ہے، ہوتا ہے. یہ انسان کے اندر فیلنگز آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا اظہار بھی بندہ کرنا چاہتا ہے. تو کیا یہ سب کچھ ہم کیسے کریں دوستوں؟ کیا چیز اور کیا نسخہ استعمال کریں؟ آپ بتائیں مجھے بھی، پھر میں آپ کو بتاؤں. بڑے سمجھدار لوگ ہیں ماشاء اللہ. اب تو میں ہر چیز بتاؤں آپ کو. آج وعدہ کریں کہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ عمل کریں گے. سبب سے استعمال کرنا پڑے گا. پہلے جب کوئی چیز کرتے ہیں نا آدمی سبب استعمال کرتا ہے، ذرا مشکل ہوتی ہے. اللہ کی رحمت ہے. سٹارٹ تو کیونکہ ہم تو سخت لکڑی بنے ہوئے ہیں نا، ایک دم مڑتے تو جلدی موڑیں گے تو کڑک ہو جائے گی نا وہ. تو کیا ہے کہ چونکہ ہم تو آگ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جب میں جو سبب آپ کو بتا رہا ہوں سٹارٹ میں بولیں گے مشتر، لیکن کیا چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو. پھر کیا اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کی عادت بنا دیتا ہے. یہ سوچ کے نہیں ہو ہی جاتا ہے یار کیا، بالکل نہ گھبرائیں کیونکہ آخر ہمارا حالات تو سخت ہی ہے نا، ہوتے آتے ہیں نا بات. تو بس سبب مل گیا، اس سبب کو استعمال کرنا ہے اور لگے رہنا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دن میں اللہ اس کو پھر ہماری عادت بنا دیتا ہے. کیونکہ ایمان والے کی فطرت ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں، شیطان ہمیں دور کر چکے ہیں. کیا سبب استعمال کریں، کیا چیز ایسی استعمال کریں کہ جس سے زبان ہماری بکواس بازی سے بند ہو جائے، غیبتیں نہ نکلیں، جھوٹ نہ نکلے، فلاں نہ نکلے، گالی نہ نکلیں، پتہ نہیں گندی باتیں نہ نکلیں ہماری زبان سے. بھائیوں پورا دین مل جائے گا، اللہ ہی پورا دین مل جائے گا. ایسی بستی ہے. بولے سبحان اللہ. بس اس کی ایک علاج ہے، اور کوئی کوئی علاج ہے دنیا میں اس کا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بولے سبحان. مل نہیں سکتا مومن کو کہیں سے اور علاج جو اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی کسی چیز کا بھی تجھے درکار ہے علاج، اس کے دروازے پہ آ جا. ہائے جس کو میں نے نمونہ بنا کے بھیجنا ہے. نمونہ تو یہ ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو اس کے پاس موجود نہ ہو، جو تمہیں جنت میں پہنچا دینے والی ہے اور جہنم سے بچا دینے والی ہے. کوئی اس کے لیے کسی قانون کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنے گا، کوئی تحقیق نہیں ہوگی. نہیں، اللہ نے بنا کے بھیج دیا تمہارے لیے. پورا قرآن اس کے اندر ہے، سارا کچھ اس کے اندر تمہیں نظر آئے گا اس کی ذات کے اندر. اور اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ایسے ایسے محدثین پیدا کروں گا، ایسے علماء کرام پیدا کروں گا کہ تمہیں کتاب پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تم ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو تمہیں سب کچھ آ جائے. بیٹھنے سے آج کا جو ہم مادی زمانہ ہے اس میں کون کتاب پڑھتا ہے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا بھی کتابیں چھپتی تھیں، کہتے ہیں وہ کتاب میں تو چھاپنے کے قابل نہیں، اور چھاپتے بھی نہیں، لوگ چھاپتے ہیں کتابیں. تو بھئی آج کل کتابیں کون پڑھتا ہے بیٹھ کے؟ مشکل نہ پڑھنا. آج کو اتنی چیزیں بن گئی ہیں کہ آدمی چلتے پھرتے سب دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے کان میں لگا کے. تو جیسے جیسے ایڈوانس ہو رہا ہے
آدمی جب تیز ہوتا جاتا ہے نا چیز کے لیے کہ بھائی اس طرح. تو آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہم کہاں سے نصیحتیں لیں, کہاں جا کے بیٹھیں اور پھر 1 گھنٹے تفسیریں سنیں, قرآن کی حدیثیں سنیں. بہت کم لوگ آج کل ایسے ہیں جو ذوق رکھتے ہیں کہ درس حدیث چل رہا ہے اور بیٹھیں اس میں. گانے کی محفل کریں تو ساری مسجد بڑھ جائے گی, نہیں بڑھے گی. چلو نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے, نعت خوانی کریں تو پوری اوپر سے نیچے مسجد بڑھ جائے گی. عورتوں کی فرمائشیں ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا جا رہا, ہمارے لیے کوئی حال بنا دیں. اور جہاں کہہ جائے درس حدیث ہو رہا ہے تو 10 آدمی بیٹھیں گے, درس قرآن ہو رہا ہے 5 آدمی اٹھیں گے, بیچارے مولانا صاحب چھوڑ دیتے ہیں کہ ہے کہ ذوق پہ نہیں لوگ. تو جب یہ ذوق ہے تو اس پہ بھی اللہ نے اہتمام کیسا کیا ہے, سبحان اللہ, خالی نہیں چھوڑا ہے. کہتا ہے پھر تم اتنا ہی تو کر لو, چلو کچھ نہ کرو, ایسا نہیں ہو سکتا تو کسی ایسے انسان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ کہ جو اس صلاحیت کا آدمی ہے, اس کے سینے میں قرآن ہے, حدیثیں ہیں, اللہ کا نور ہے, سچا انسان ہے, اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو وہ چیزیں تمہارے میں بھی آ جائیں گی. اس سے آسان اللہ پاک کے آسان کیا. اچھا جی روز جانا پڑے گا, نہیں روز نہ جاؤ, ہفتے میں جاؤ, جی ہفتے میں بھی نہ جاؤ, جاؤ یک زبانہ صحبت باولی, ایک لمحہ اس کے پاس جا کے تو بیٹھ جاؤ, محبت سے اس کو دیکھ لے, اللہ کہا میں اس کی رحمت سے تجھے بھی دے دوں گا. یہ بھی نہیں ہوتا ہمارے سے. کہتے ہیں جی بڑا اللہ والا ہے جی, بڑا نیک آدمی, جناب کیا پوچھتے ہو, چلو تعویذ لے آئے اس سے, یا دکان کے کوئی تعویذ لے آئے, کوئی اسی بات ادھر دھیان جائے گا دنیا کی طرف. لاکھوں میں سے ایک انسان ہو جو پتہ چلے اللہ والا وہاں رہتا ہے, وہ چادر اڑے گا کہ چلو یار مزہ آ گیا, سبحان اللہ, اللہ والا رہتا ہے, چلو یار چلیں اس سے اللہ سیکھیں. ہائے ہائے, یہ ہے سب. اللہ والوں کے پاس تو اللہ ملتا ہے, گھروں میں ملتا ہے, جس میں یہ ذوق آ گیا اس زمانے کے اندر کہ اللہ کے نام کے لیے دوسری گلی سے چل کے اس گلی کے اندر آ رہا ہے, بس 5 منٹ کا 10 قدموں کا سفر ہے, اللہ اس کو بھی اتنا پسند کرے گا کہ اس کو بھی ولیوں میں لے آئے گا. یہ کیا تو رجال ہے. اور جو دور دور سے سفر کریں گے, آؤ یار وہاں ذکر ہو رہا ہے, آؤ یہاں, وہ تو اللہ کے اتنے محبوب بندے ہوں گے کہ ان کو پردوں میں رکھے گا, کہ اتنی محبت ان کو ہے کہ آج کے اس مادی دور میں کہ صرف اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کے نام کے لیے یہ سفر کر کے آ رہے ہیں کہیں سے. بولے سبحان اللہ, ایمان سے بولیں آپ, یہ تو اللہ کا فضل ہے. آپ آگئے, آپ سے بھی نزدیک لوگ گھروں میں رہتے ہوں گے, یار چلتے ہیں فلاں کام کرنا ہے, اور نہیں آتے ہیں. کہ یہ وہ مجلس ہے جہاں اللہ کا نام لیا جائے, مجھے بتائیں آپ. کہتے رجال دیکھیں, اور مصیبتوں میں گرے ہوئے, پریشانی میں گرے ہوئے, ہر مصیبت جو اس وقت ساری قوم میں تھی آج ہم میں کسی کا گھر آباد نہیں ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, پریشانی ہے, مصیبتیں اور فکر, سکون ہی نہیں ہے. سب کچھ ہے, چلو دوڑتے ہیں, لیکن ایک بڑے سے بیڈ کے اوپر جناب کروٹیں بدلنے, نیند نہیں آ رہی. پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, کبھی اٹھ کے دیکھتے کیا ٹائم ہو گیا, یا آفس بھی جانا ہے, پتہ نہیں آج کوئی نیند نہیں آ رہی. اکثر میں لوگوں سنتا ہوں, آج رات حضرت نیند نہیں آئی, پتہ نہیں کیا بات تھی, پتہ نہیں کیا, کو سمجھ نہیں آیا کیا. صبح ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, پوچھیں گے نیند کیوں نہیں آ رہی. تجھے نیند نہیں آ رہی تو اٹھ, وضو کر کے تہجد پڑھ لے. سبحان اللہ, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیری قسمت بنانا چاہتا ہو, ادھر نہیں دماغ جاتا. تو یہ کتنا بڑا کرم ہوگا, کتنا بڑا اللہ کا احسان ہوگا کہ کوئی آدمی آج کے دور کے اندر کسی اللہ والے کی زیارت کو جا رہا ہے, یہ سوچ کے کہ یار میں تو اتنی محنت نہیں کر سکتا. تو ایک لمحہ کے لیے بھی اگر انسان اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے, چک زبانہ صحبت باولیہ. امام یہ جو مولانا رومی ہے, کوئی چھوٹے انسان نہیں تھے. ان کی جو مثنوی ہے تو بڑے بڑے انسانوں نے, حکیم محمد جیسے انسان جو تھے, انہوں نے اس پہ تفسیریں لکھی ہیں, اس کے درس دیتے تھے. مثنوی شریف کے درس, ایسی کتاب. آج میرے پاس کتاب ہے, بڑی نایاب کتاب ہے, مجھے اس ٹائم کو مل گئی تھی مثنوی شریف کی. 8 جلدوں کے اندر 9 جلدوں میں, اتنی موٹی موٹی جلدیں اس کی, تو میں پتنی پڑھتے مجھے 40 سال ہو گئے ہیں, تو میں اس کو پورا نہیں کر سکا ابھی تک. اتنی زبردست کتاب ہے مثنوی شریف, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ جو شعر ہے زندگی کا حاصل ہے انسان کے لیے, یک زبانہ سے. اور کس سے کہ بے عبادت 7 سال عبادت اس سے بڑھ جاتی ہے. کیوں, کیا چیز ملتی ہے اسے ایک دفعہ دیکھنے میں اللہ والے کی, اس عبادت سے بڑھ جاتی ہے. وہ جو 100 سال کی عبادت ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے جو اللہ والے کے پاس بیٹھنے کے بعد آپ کو مل جائے گی.
تو آپ کی 100 سال کی عبادت کو قبول کر دے گی. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اخلاص ہے. اس سے ریا نکل جائے گی الحمدللہ. وہ پکا بن جائے گا عالم، پکا حافظ، پکا قاری، پکا مولوی، پکا ہر ہوگا پکا. اخلاص سے پھل نکل جاتا ہے. کیسے؟ اس آنکھ کے اس صحبت کے اندر اتنی پاکی ہے اس نام کی وجہ سے جو آدمی لیتا ہے. اتنا پاک اللہ نے اس کو کر دیا ہے کہ جب اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو پاک کر دیتا ہے. وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ 100 سال کی عبادت سے افضل کر دیتا ہے انسان. اس میں اخلاص آ جاتا ہے، بناوٹ نکل جاتی ہے اس کی. اس کو نہ تعریفوں سے غرض ہے، نہ کسی کی بناوٹ سے غرض ہے، نہ کسی پیسے سے غرض ہے. وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. وہی چیز بن جاتا ہے انسان. یہ ہے کہ بھائی اس زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑا اچھا علاج اس کا یہ وہی ہے کہ میں طے زبان سرس سی جا اس کا علاج ملے گا. کیا ہے؟ چھوٹی سی حدیث ہے نبیوں کی. ایک عادت مبارک تھی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، اس کو مجھے یاد نہیں آ رہا. اس حدیث کے آپ سے اپنی عادت مبارک سے سنت ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے صرف وہ بات کرتے تھے جس میں ثواب ہوتا تھا. بولے سبحان اللہ. پوری جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو کے رہ گئی. سبحان اللہ. پوری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے اس حدیث مبارک. آج اگر ہم یہ وعدہ کر لیں کہ زبان سے ہم صرف وہی بات نکالیں گے جس میں ثواب ہوگا، مشکل نہیں ہے، عادت نہیں ہے نا. میں جب ایک آدمی جیل میں ڈال دو، جیل جس نے پہلے دفعہ جیل میں جاتا ہے نا تو بڑا گھبراتا ہے، یار مر گئے کیسے وقت گزرے گا. اور جب لگ جاتے ہیں نا ٹائم اس کا تو پھر باہر نہیں نکلتا. کہتے ہیں یار وہیں چلتے ہیں، اچھا خاصا کھانا مل رہا تھا، بیٹھے تھے، گپ شپ چلتی تھی، پھر اس کو وہ جگہ اچھی لگنے لگتی ہے. تو یہ کیونکہ ہم جیل کے اندر بیٹھے ہوئے، ہم اتنے شیطان کے ہاتھ میں ہیں کہ ہمیں یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے. یار ہماری زبان سے ثواب نکلے گا تو میں غصے میں کیا کروں گا، میں کچھ دیکھیں نہیں سب کچھ آتا تھا. آپ کو غصہ بھی آتا تھا، آپ کو ہنسی بھی آتی تھی، آپ نے ازواج مذاق بیٹھ کے مذاق بھی کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ بھی مذاق کرتے تھے. ہر کیفیت آپ میں اترتی تھی. نمونہ کیسے بنتے، نمونہ کیسے بنتے؟ کیونکہ ہم تو پورا مجموعہ دیا نا پاک نے آزمائش کے لیے میں. تو ہر چیز آپ میں موجود تھی اور وہ کر کے دکھائی ہے. اور جو کر کے دکھائی ہے 1,00,000 سے بھی زیادہ ایسے انسان پیدا کر دیے جو نور اور نور تھے. وہ اس طرح لکھتے تھے کہ ان کی نگاہیں وجودی قلم اور دوات تھی. سبحان اللہ. ہو سکتا نہیں تھا ابو ہریرہ جیسے کتنی لاکھوں حدیثیں الحمدللہ کوئی کچھ نہیں الحمدللہ، لیکن ایسی محفوظ تھی کہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. تو وہی کر سکتے جب اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو پیدا کرتا. کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نمونہ ہے. اور بولٹر میں آنے والے مسلمان تک جو 100,000 سال دور ہو جائیں گے ان کو ویسی ہی تازی لگے گی میرے حبیب کی بات کہ جیسے ابھی ہوئی ہے وہ بات. نہیں سمجھے؟ بولے سبحان اللہ. تو کہتے سرکار دم کی یاد شریفہ تھی، عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی زبان سے کوئی بات فرماتے تھے تو وہ بات اس وقت کرتے تھے جس میں کوئی ثواب ہو. کیا پیاری بات ہے. گناہ ختم. جہاں غصہ ہے ہر چیز غصے کا اظہار بھی ہے، خوشی کا اظہار بھی ہے، اور کسی کے کچھ جو معاملات ہیں اس کے اظہار پورے نکلتے ہیں. محبت کے اظہار بھی ہیں، بچوں سے محبت کا اظہار بھی ہے، ماں سے بھی ہے، سب کچھ نکلنے زبان سے ہے. لیکن وہ کلمات ہیں الحمدللہ جو آپ استعمال کرتے ہیں. غصہ ہے اس کے کلمات ہیں، وہ کلمات پڑھ لیں آپ. سخت ہو جائے انہی کلمات کو جو ذکر ہے ہم اس کو اپنی زبان سے نکال لیں. غصہ آیا اس میں آپ یہ تھوڑی گالی نکالنے لگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھی بات دیکھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غصہ کسی پہ آ گیا پھر اسی کی بات کلمہ پڑھ دیا، کوئی ذکر کی بات کر دی. اللہ کے نام کو اتنا پکارو زبان میں سے اللہ نکلے فوراً، اور کچھ نہیں. ہر بات میں ایک لفظ چل سکتا ہے، اس سے بہترین لفظ ہو ہی نہیں سکتا. تکبیر اللہ کی
جب بھی کوئی دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر انداز سے کہہ سکتے ہیں آپ، خوشی میں بھی کہہ سکتے ہیں، غصے میں بھی کہہ سکتے ہیں، غم میں بھی کہہ سکتے ہیں، نیوٹرل دے دیا اللہ نے ایک کلمہ ہمیں. بتائیں کیوں ہے یہ ایسا نہیں؟ اللہ کو کیسا کلمہ ہے، ہر جگہ استعمال کر لیں گے آپ اس کو، سبحان اللہ، نیوٹرل کلمہ دے دیا. دیکھ رہے ہیں کسی خوبصورت لگا آپ کو، سبحان اللہ، یہ بھول گئے ایک لفظ پکا کر لیں اللہ اکبر. تیری ذات ہے مولا، کتنا خوبصورت انسان بنا ہے. غصہ ہو گیا اللہ اکبر، یا اللہ تیری تو بڑا ہے، مجھے غصہ کیوں ہو رہا ہے، سب سے بڑی تیری ذات ہے، غصے کو ٹھنڈا کرے میرے. ایسا نہیں ہو سکتا، میں انتقام نہیں لوں گا. تو اللہ کا ایک ہی کلمہ انسان یاد کر لے، ہر وقت جو کیفیت ہو کیا بولے اللہ اکبر. دیر لگی اس عادت بنانے میں. پکا وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ جو جس چیز کا بھی اظہار ہمارے وجود سے ہوگا، شیطان بھاگ جائے گا. اصل تو وہ چلاتے نا مشین ہماری، چلو یہ غصہ آ گیا یہ بات کرتے، چلو غصہ آ گیا فلاں گالی نکال دے، فلاں میٹ بنا دے. اور آج کل کی کیونکہ صحبتیں ہماری ایسی ہیں جہاں ہم آئے ہوئے ہیں، ان کے زبان پہ تم ماشاءاللہ کیا پوچھتے ہیں، کیسے کیسے کلمات ہیں وہ جو نکلتے ہیں خوشی میں اور غم کے اندر بھی. وہ ہماری بھی عادتیں بن گئی ہیں، گھر میں بچے وہی باتیں کرتے ہیں، ہے یا نہیں ایسے؟ تو ہمیں چاہیے ان کے سامنے یہ کلمات پڑھیں، ذہن کو بنائیں. تو ہم ہی نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ غصہ بھی آئے گا، خوشی بھی آئے گی. بس ایک کلمہ رکھ لیں آپ اللہ اکبر، انداز بدل جائے اللہ اکبر. دیکھیں نا کس طرح انداز ہی بتا دے گا آپ کے خوش ہو رہا ہے، اس پہ غم ہو رہا ہے یا غصہ آ رہا ہے، سورا اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر دے گا. تو اللہ اکبر یہ درجے ہوں گے، مجھے بتائیں کتنا بڑا درجہ ملے گا اللہ کو کہنے کا. سوچیے، اور صبح سے لے کے شام تک ہم کتنے اللہ کو کہہ دیں گے، کریں گے بھائی پریکٹس. اگر ہم نے زبان کو کنٹرول نہیں کیا تو یاد رکھیں، یاد رکھیں شام تک کی جہنم کی اتنی بڑی آگ بنا دیتی ہے. اللہ معاف فرمائے کہ جس کو کوئی بھی نہیں بجھا سکے گا، کوئی انجن نہیں آئے گا بجھانے کے لیے. واحد دوزخ کی آگ ہوگی، اس میں جلنا ہوگا. ایک بات بھی یاد رکھیں کہ ہم اعمال بھی کرتے ہیں. ابھی اعمال کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں باہر کھڑوں کی ٹیلی فون پہ اونچی اونچی لڑ رہے ہوں گے، لوگ گالی بھی نکالتے ہیں، باہر جائیں تھوڑے باہر نکلتے ہیں، کسی اسی سے بات کر رہا ہوگا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اعمال اللہ پاک ہمیں کرا رہے ہیں، توفیق دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن زبان کنٹرول نہیں ہے. تو ہم فخر کیا چیز ہے کہ ہم تو اتنی نمازیں جو پڑھ جائیں، اتنے ہمیں قرآن جو پڑھ کے آتے ہیں، اتنا ڈھیلا کر دیا اس نے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا الذین لا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں انسان کے گناہوں کے ساتھ. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اعمالوں کو گھمنڈ نہیں کریں. بس کوشش یہ کرنی ہے کہ گناہ نہ ہو، گناہ ہوگی تو اعمال بھی ختم کر دے گا. ڈھونڈتے پھریں گے نمازیں کہاں گئی، ہمارے سجدے کہاں گئے، ہمارے فلاں کہاں سے، وہ تو گناہوں میں دب چکے ہیں. جہنم کے آگ میں دبا دیا تم نے اس کو. لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، اسی زبان سے جب آپ نے کنٹرول کر لیا تو اللہ کیا کہتا ہے تو وہ تم سے یاد رکھو اللہ کہ تیرے جتنے گناہ ہوں گے جسم پہ لگے ہوئے، اللہ کو جو کچھ بھی ہوگا ان کو تبدیل کر دوں گا میں نیکیوں کے اندر. کتنا فرق ہو گیا. یا تو ہماری ختم ہو رہے ہیں ہمارے، لیکن اگر اچھے لفظ نکلنے سے ہوگا زبان کے ساتھ تو کیا ہے کہ جو گناہ ہوں گے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے اللہ تعالیٰ. یہاں بڑا محبت والا نقطہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو یہ گناہ جو سب سے بدترین چیز ہے، سب سے بدترین چیز ہے جو دوزخ بنی ہوتی ہے، جس وقت ہم نے اچھے کام کیے، زبان سے اچھے کلمے نکالے، اللہ کو اتنی محبت آتی ہے کہ وہ گندی چیز جو اتنی گندی چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو چھوڑ اس کو، اب میں خود اس کو نیک بناتا ہوں. او اللہ، جس عمل کو اللہ نیک بنا رہا ہوگا، جس کو خود کہہ رہا ہوگا یہ نیک عمل بن جائے، اس عمل کا کیا درجہ ہوگا مجھے آپ بتائیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو ہم عمل خود کر رہے ہیں اور ایک اللہ خود نیک عمل کر رہا ہے، اس کو کیا درجہ اس کا مقابل ہوگا اس کا. کتنی بڑی بات ہے، اور کتنا ضائع کر رہے ہیں اپنی زندگی کو ہم اس چیز سے. یہ ہمارا نہیں ہے، زبان بھی میری نہیں ہے، ہاتھ بھی میرا نہیں ہے، انگلی بھی میری نہیں ہے، آنکھ بھی میری نہیں ہے. یہ تو گواہی دیں گے ہماری یہ میری نہیں ہے. یہ تو ٹیسٹ بھی دیے اللہ پاک نے، جس کا ہے مال اس کے سپرد کر دو.
ہمارا نہیں ہے، بس اسی کے سپرد کرو یہ مال اس کو. تو ہمیں بھائی مس یوز نہیں کرنا چاہیے اپنی چیزوں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں. تو یہ ایک زبان کی میں نے بات کی، انشاءاللہ باقی بات کریں گے. تو زبان پہ ہمارے کیا ہونا چاہیے؟ اس قدر کثرت کے ساتھ ذکر کرو کہ زبان پہ ذکر ہی رہے. دیکھا یہ ذکر کی برکت ہے نا، تھوڑی سی بات لگتی ہے منہ سے سبحان اللہ، کیسی اچھی بات ہے پتہ ہے. یہ اسی سے عادت ڈالنا ہے زبان کی، بس جیسے یہاں کر رہے ہیں وہاں ویسے ہی کر. ضرورت نہیں ہے کوئی بات کرنے کی، کسی کو کر دیں گے ضرورت نہیں، زور سے کہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے پیارے پیارے کلمے کہ ہماری ادائیگی بھی ہو جائے گی اور انعام بھی مل جائیں گے الحمدللہ. ادائیگی بھی ہو رہی ہے اس سے کی، اظہار بھی ہو رہا ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہو رہی ہے. یہ ہے نبی محمد سنت مبارک. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ سرکار دو وسلم کی ہر سنت کو دل و جان سے عمل کرے، ورنہ اپنوں ہم کو ضائع کر رہے ہیں. اپنے چہروں کو صحیح کریں، یہ ضروری چیز ہے. جس کا چہرہ ہی صحیح نہیں، اس کا دل کیا صحیح ہوگا؟ میں کہہ دیتا ہوں، لوگ ناراض بے شک ہوں، جس کا چہرہ ہی صحیح نہیں اس کا دل کیا صحیح؟ جب اوپر سے بغاوت کر رہا ہے، کس سے بغاوت کر رہا ہے؟ داڑھی کاٹ کے میں کس سے بغاوت کرتا ہوں؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے. کہ اللہ تجھے تو مانتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیرے حبیب کو نہیں مانگتا، میں اس کو نہیں مانتا ہوں. وہ کامیاب ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ سے آپ کامیاب ہو جائیں گے. ایسے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، پاس ہو جائیں گے آپ. ایسے بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، پاس ہو جائیں گے. یہ سب رسول ہے. کسی بھی نبی کا نام لیتے ہیں آپ، پیارے سے پیارے نبی کا نام لیں، پاس ہو جائیں گے؟ پاس ہونا ہے تو کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ. تو سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ یہ تو باغی ہیں آپ، یہ تو باغی ہیں. سجدہ کر کے کہتے ہیں کہ تجھے تو کر سکتا ہوں سجدہ. تو وہی بات ہوگی نا بھائی، آگے بات کر دوں، بات تو میں صحیح کرتا ہوں. تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ یہ تو شیطان کی عبادت کر رہے ہیں ہم، کہ تجھے تو سجدہ کروں گا لیکن اس نبی کو سجدہ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا نا سجدہ کر اس کو. تو اس وجہ سے کہ اس شیطان نے کام کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ تو یہ میرا نبی ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں. تو اس کی نقل کا جس طرح وہ کہتا ہے سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نقل نہیں کرنی، تجھے سجدہ کر دیں گے. تیری نماز تو پڑھ سکتا ہوں، تیرا طواف تو کر سکتا ہوں. ہے یہ ایسا نہیں ہے بھائی ہو، تیرا طواف تو کر سکتا ہوں، تیری نماز تو پڑھ سکتا ہوں، فجر پہ بھی آ جاؤں گا، 5 نمازیں پڑھوں گا، اور تیرے رسول کی بات نہیں مانوں گا. توبہ کر لیں آج رات، یہ توبہ کی رات کہ اپنے چہروں کو صحیح کریں. ورنہ باغی لکھے ہیں آپ اللہ کی کتاب میں، باغی. چاروں امام متفق کا یہ فیصلہ بتا رہا ہوں، اجتماع کا فیصلہ ہے. داڑھی رکھنے والا جو نہیں ہے بہت بڑے گھاٹے کے اندر. داڑھی وہ نہیں جو اپنی مرضی سے رکھیں، داڑھی وہ رکھنی ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی. ایک مشت، یہ جب یہ مشت کی نیت کر لی آپ نے، ابھی کر لی، وہ ایک مشت آ گئی، بے شک سال لگے اگنے میں. ابھی ہم بیٹھے ہیں، داڑھی کٹی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، مشت رکھتا ہوں. باہر گئے اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ داڑھی کٹے نہیں ہوں گے آپ، داڑھی رکھوں میں اٹھائے جائیں گے. کرتے ہیں بھائی نیت اس چیز کی، ہیں ورنہ باغی ہیں. اب اس دن کے باغی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. روز قیامت میں آپ بھی کھڑے ہوں گے، میں بھی کھڑا ہوں گا. میں کہوں گا اللہ کا میں نے تو پیغام دیا تھا، لوگوں یہ نہیں سمجھے. یہ گناہ مت کریں، یہ بہت سخت گناہ ہے. یہ تو اتنی بڑی کتاب بند کر رہے ہیں کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں. شفاعت کیسے ملے گی مجھے بتائیے؟ حوض کوثر جام کیسے ملے گا؟ پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ جس کو نبی تلاش کریں گے آپ کو نزدیک کون آنے دے گا تلاش کرنے کے؟ اس وقت مجھے بتائیں آپ. جب دنیا کے اندر آپ بغاوت کر رہے ہیں تو ہمارا درجہ وہاں کیا ہوگا؟ کون پوچھے گا؟ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ مستقل گناہ رہتا ہے انسان کے ساتھ. داڑھی نہ رکھ، مستقل گناہ ہے. یہ تو ہر وقت گناہ گار ہے. ایک زنا کرتا ہے، زنا کے وقت گناہ گار ہے. ایسے ہوتا ہے، جھوٹ بولا جھوٹ کے وقت گناہ گار ہے. لیکن یہ ہر وقت گناہ گار ہے. نماز میں گناہ گار ہے، عمر بھی گناہ گار ہے. ہر وقت اس کے ساتھ گناہ چپکا ہوا ہے. اس گناہ سے توبہ کریں. ایک بہت بڑا گناہ ہے. داڑھی کو پورا ایک مشت رکھیں. ایک مشت سے داڑھی، وہ داڑھی نہیں ہوتی، وہ فیشن ہے. کوئی ہوگی کوئی چیز، نام اس کا داڑھی نہیں ہوتا. کریں گے بھائی؟ 2 سبق. ایک زبان کو کنٹرول،
और अपना दूसरा सबक अपने आप को बगावत से निकालना है कि नाम हमारा तब्दील हो जाए। आज हम बागी ना रहे बल्कि क्या हो जाए, आशिक हो जाए सरकार के। चलेंगे भाई। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وأصلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في قلبي. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. या अल्लाह जिन जिन हज़रात ने दुआओं के लिए कहा मेरे मौला उनके हक़ में दुआओं को कबूल फरमा. बीमारों को शिफा नसीब फरमा. परेशान हालों को परेशानी को दूर फरमा. या अल्लाह हमारे घरों में सुकून नसीब फरमा. आफियत नसीब फरमा. आशूदगी नसीब फरमा. या अल्लाह तमाम बुराइयों को मुसीबतों को हमारे दिलों से दूर फरमा. या अल्लाह हमारे घरों में मेरे मौला बीमारियों को दूर फरमा. या अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमा. परेशानी को दूर फरमा. या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा. या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा. या अल्लाह हमें दीन पे चलने की तौफीक नसीब फरमा. या अल्लाह नबी पाक की सुन्नतों पे चलने की तौफीक नसीब फरमा. मेरे मौला जो अपने फजल व करम से आज तुमने हमें नसीब पहुँचाई मेरे मौला उन पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमा. वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.